اب ایسے شخص کا بھی آپ واقعہ سنیے کہ نماز پڑھے بغیر جنت کیسے مل گئی۔ نماز پڑھے بغیر جنت کیسے مل گئی؟ فرماتے ہیں کہ وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا، یعنی کالا تھا، اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن بیچارہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی زندگی میں مگن۔ بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض تھی نہیں۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری دعوت توحید کی دعوت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، اور کسی کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا رنگ کالا ہے، میں حبشی نسل سے ہوں، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کروں؟ اس نے پوچھا کہ مگر اب جو بکریوں کے جو ریوڑ میرے پاس ہے اس کا کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائے گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا۔ اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے، اور جنت کی حوریں اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی گئی ہے۔ یہ حسین چہرے والے اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔
ایک نماز پڑھنے تک کی اس شخص کو مہلت نہیں ملی۔ انہوں نے صد کے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص فجر کے بعد سے جب جنگ میں گیا، نہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ایمان لایا، اور ظہر سے پہلے وہ شخص شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو نماز پڑھے بغیر جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ہے وہ شخص اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے نصیب والے تھے۔